حق میں ہدایت کی دعا مانگی تھی، مبارک ہو، لگتا ہے وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے، وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اب عمر فاروق چلے، حضرات ساتھ میں حضرت خباب بھی ہیں، نبی بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی رسول حضرت ارقم کے گھر آرام فرما ہے، لیکن وہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مستعد تیار ہیں، کھڑے ہیں۔ حضرات عمر پہنچ رہے ہیں، امیر حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، عمر کا تیور کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اگر عمر کا تیور آج اچھا نہیں رہا، اس کی نیت اچھی نہیں رہی تو یا رسول اللہ آج عمر کی تلوار سے ہی عمر کا سر ہم قلم کر دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی فرماتے ہیں صحابیوں عمر آ نہیں رہے ہیں، عمر کو تو بلایا گیا ہے، عمر کو تو رب سے مانگا گیا ہے، عمر آئے اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی ہتھیلی پکڑی، ایک روایت میں ہے کہ عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور نبی نے فرمایا عمر کب تک اسی طریقے سے تم گمراہ بنتے رہو گے؟ اے عمر کیا اس وقت تک تم دین باطل کو چھوڑ کر دینی حق پر ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط نہ کی جائے؟ عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی کام کے لیے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اے اللہ کے نبی اب تاخیر نہ کیجیے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنا دیوانہ بنا لیجیے، اپنا شہدہ اور اپنا فرزانہ مر جانا اور مستانہ بنا لیجیے۔ یہاں ٹھہر کر میں کہنا چاہتا ہوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور اور تلوار کی طاقت کی بنیاد پر پیدا ہے۔ میرا بلا چیلنج ہے، تاریخ کا مطالعہ کرو اور تاریخ کا مطالعہ کر کے ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح یہاں پر تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ اسلام لانے والے کے ہاتھ میں تلوار تھی یا اسلام کی حفاظت کرنے والوں کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ میرے دوستو جو اسلام سے برگشتہ تھا اسی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام میرے نبی کی سیرت کی بنیاد پر پھیلا ہے، نبی کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو راجستھان کی سرزمین پر حسن و حسین کے شہزادے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ وہ خواجہ غریب نواز جس خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہندو بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، مراٹھی بھی جاتے ہیں، پنجابی بھی جاتے ہیں، گجراتی بھی جاتے ہیں، سندھی بھی جاتے ہیں، ہر کوئی جاتا ہے، جوان بھی جاتا ہے، بوڑھا بھی جاتا ہے، بزرگ بھی جاتا ہے، فقیر بھی جاتا ہے، غنی بھی جاتا ہے، بادشاہ بھی جاتا ہے، وزیر اعظم بھی جاتا ہے، منتری بھی جاتا ہے، سنتری بھی جاتا ہے، ایم ایل اے بھی جاتا ہے، ایم پی بھی جاتا ہے، لیڈر بھی جاتا ہے۔ حضرات پریشان ہونے والے ہر بندے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہی تو کہتے ہیں سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ دین کا ہم نے تو اسی چوکٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اگر نقش نہ ہوتا زمینوں پر اس آستانے کا غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے۔ اسلام کمپاؤنڈ والے ذرا بتاؤ وہ حسین کا بیٹا، حسن کا شہزادہ، مصطفیٰ کا نور نظر، خاتون جنت کا لخت جگر، معین الدین حسن سنجیری جب سنجر کی زمین سے ہجرت کر کے ہمارے ملک بھارت میں تشریف لائے تو کیا سلطان ہند عطائے رسول کی ہاتھوں میں تلوار تھی کہ 90 لاکھ غیر مسلم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے؟ جواب ملے گا
تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا تھا، نبی کے کردار سے اسلام پھیلایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ لیکن آج 2 منٹ کا سمے لوں گا آپ کا۔ آج ہم مسلمان ہیں، صرف مسلمان نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوگا، کردار بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، گفتار کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، سیرت سے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، صورت سے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، تہذیب سے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، تمدن سے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، کلچر سے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسلام کمپاؤنڈ والوں، جشن شہید اعظم میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کل جتنی میری ماں اور بہنیں اور اسلام کی بیٹیاں اسی بھی بنتی جا رہی ہے، جو نقاب پہن کر ٹک ٹاک بناتی ہوئی نظر آتی ہے، ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، گانا گاتی ہوئی نظر آتی ہے، بحث باتیں چل پیسوں کے لیے کہہ کر سوشل میڈیا پر وائرل کر کے اس کو وائرل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور اسلامی نوجوان شہزادوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تمہاری جلوت بھی مسلمان ہو، تمہاری خلوت بھی مسلمان ہو، تمہارا دل بھی مسلمان ہو، تمہاری رات بھی مسلمان ہو، تمہارا سونا بھی مسلمان ہو، تمہارا جاگنا بھی مسلمان ہو، تمہاری بکارت بھی مسلمان ہو، تمہاری عبادت بھی مسلمان ہو، تمہاری سخاوت بھی مسلمان ہو، تمہارا چلنا پھرنا بھی مسلمان ہو۔ ارے تم چلو تو کوئی یہ نہ کہے خدا کا بیٹا جا رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے نبی کا دیوانہ نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایسا مسلمان بننے کی ضرورت ہے کہ تم سوو تو تم صلی اللہ پڑھتے رہو، تم اٹھو تو نعت نبی پڑھتے رہو، چلو تو نعت نبی پڑھتے رہو۔ ہاتھ چھوڑ کر میں اسلام کمپاؤنڈ والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اگلے انصاف کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان اپنے کانوں میں بلوٹوتھ ایئر فون لگا کر گانے نہیں سنتے ہیں کیا؟ بحث باتیں نہیں سنتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں ان کانوں کی نعمت ایسی کان ہے جس کا شکریہ تم ادا نہیں کر سکتے۔ ذرا بہنوں سے پوچھو کانوں کی کیا اہمیت ہے، اندھوں سے پوچھو آنکھوں کی کیا اہمیت ہے، لوگوں سے پوچھو ہاتھ کی کیا اہمیت ہے، لمبوں سے پوچھو پیر کی کیا اہمیت ہے، بولنے سے پوچھو زبان کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں اگر مولا نے کان دیا ہے تو تمہیں گانا نہیں سننا ہے، نعت مصطفیٰ سننی ہے، نعت مصطفیٰ سننی ہے، بزرگوں کی مرتبہ سننی ہے۔ اگر مولا نے آنکھیں دی ہیں تو فحش تصویر ہے، ننگی تصویر ہے، نظاروں میں نہیں دیکھنی ہے۔ اگر محبت سے دیکھنی ہے ان علماء کو دیکھ لیا کرو، محبت سے دیکھنی ہو قرآن دیکھ لیا کرو، محبت سے دیکھنی ہو اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ لیا کرو۔ اس لیے کہ میرے نبی کہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک بار بھی دیکھ لے گا میرا مولا اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کر دے گا، ایک حج مقبول کا ثواب عطا کر دے گا۔ زندگی تمہاری نبی کی غلامی میں گزرے اور تم یہ کہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے میری آنکھیں چلے اللہ کہتے کہتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ محمد سے وفات ہونے جو لوگ کھڑے کھڑے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں طاقت و قوت دے۔ اگر آپ آنا چاہیں تو آ جائیے، جب کرسیاں خالی ہیں اپنے پیروں کو بے وجہ تکلیف نہ دیجیے۔ جی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہیں کیا، یہ دنیا کیا ہے،
لوح بھی یعنی تختی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ، اپنی تختی پر اپنے قلم سے اپنی قسمت کا فیصلہ سبحان کرو۔ اللہ، لیکن وفاداری مصطفیٰ کرنی پڑے گی، پھر یہ شان آپ کو ملے گی۔ تو ایسا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ آؤ عمر کو دیکھو، عمر کے تعلق سے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من احب عمرا فقد احبنی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ، بے شک، محبت ہے نا آپ لوگوں کو؟ عمر فاروق سے محبت ہے؟ بے شک، الحمدللہ۔ امام صاحب کو گواہ بنا کر کے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا محبت ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد عمر فاروق کی زندگی پڑھو، کیا عمر فاروق کی زندگی کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ تو اگر محبت ہے تو محبت حلوہ کھانے والا نہیں کرنی پڑے گی، محبت جان دینے والی کرنی پڑے گی۔ عمر سے محبت ہے، عمر نے نماز نہیں چھوڑی، ہم بھی انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا جو عمر سے محبت کرتا ہے، من احبا، جس نے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغض عمرا فقد ابغضنی، جس نے عمر سے بغض رکھا، عداوت رکھی، نفرت رکھی، کینہ رکھا، اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرات اب آئیے ایک اور حدیث سنتے چلیے۔ سرکار فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی فکان عمر۔ واپس سے بولو نا، میں تھکا نہیں، آپ تھک گئے۔ سرکار کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ نبوت عمر کو ملتی، سبحان اللہ، لیکن نبی ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں۔ انا خاتم النبیین لیس بعدی نبیہ، سرکار کہتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب کوئی تھانوی چاہے نبوت کا دعویٰ کرے یا مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کرے یا مسلمہ کذاب دعویٰ کرے، یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں، اس لیے کہ نبی کے بعد اگر نبوت ملتی ہی کسی کو تو نہ تھانوی کو ملتی، نہ مرزا غلام احمد قادیانوں کو ملتی، نہ کسی اور کو ملتی، نبوت ملتی تو عمر کو ملتی۔ سبحان اللہ، بے شک، حضرات نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر حضرت علامہ مولانا محی الدین صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی، اللہ تعالیٰ نے عمر طویل عطا فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ اس مدرسے میں پہنچے۔ بڑا دارالعلوم ہے، تخصص تک پڑھائی ہوتی ہے۔ وہاں کے معتبر نے کہا حضرت صدر المدرسین کی جو مسند ہے وہ پور ہو چکی ہے، وہ عہدہ ختم ہو چکا ہے، ورنہ آپ تو اس لائق ہیں کہ آپ اس عہدے پر فائز کیا جاتا ہے۔ مطلب پرنسپل بننے کی، صدر المدرسین بننے کی جو صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ ساری صلاحیتیں حضرت کے اندر موجود، لیکن مجبوری یہ کہ وہاں پہلے سے کوئی مسند صدارت پر مسکن ہے، آرام فرما ہے، لیکن وہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ نبی نے فرمایا بلا تشبیہ لو کان بعدی نبی فکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو نبوت خلق میں عمر کی ہوتی۔ کیا مطلب؟ سرکار کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، لیکن نبوت کے جو شرائط ہیں، نبوت کی جو خصلتیں ہیں، نبوت کے جو اصول و ضوابط ہیں، نبوت کے جو دستور ہیں، نبوت کے جو
قوانین ہیں، نبوت کے جو آئین ہیں، نبوت کے لیے جو علم ضروری ہے، علم ضروری ہے، شرم ضروری ہے، قربانی ضروری ہے، سیرت ضروری ہے، صورت ضروری ہے، کردار ضروری ہے، گفتار ضروری ہے، وہ ساری خوبیاں عمر کے اندر موجود ہیں، وہ ساری خوبیاں عمر کے اندر موجود ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ، جو عمر کی شان ہے وہ حضرت علامہ جمعہ میں بیان کیے، مسلمانوں ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے نا۔ میں اس گیٹ سے آ رہا تھا، جانے والا بھی تھا، اتنی دیر میں مولانا حسن رضا اور حافظ تبارک صاحب کہ حضرت ادھر سے بچ جائیے گا۔ تو بولا کیوں، روز تو جاتا ہوں۔ بولے آج مت جائیے گا، آج آپ کے دشمن وہاں پہ کھڑے ہیں، میں راستہ بدل ہوں گا، ادھر سے نہیں جاؤں گا کیونکہ دشمن کھڑے ہیں، دشمن سے بچنا۔ حضرات یہ دشمن کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے لے گا، اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، یہ جان بھی تو اسی کی امانت ہے۔ لیکن ہم نے احتیاطی طور پر راستہ بدل دیا، لیکن اس دشمن سے بھی بڑا دشمن شیطان جو جان نہیں لیتا، ایمان لے لیتا ہے، ایمان لے لیتا ہے۔ مولا نے کہا یہ دشمن تمہارا کھلا ہوا ہے، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اب ہمارے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے دشمن ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دشمن سے بچے رہیں تاکہ ہمیں راہ جنت ملے، راہ جہنم نہ ملے، راہ خود ملے، راہ دوزخ نہ ملے، صراط مستقیم ملے، صراط مغضوب نہ ملے، صراط ضالین نہ ملے۔ میرے دوستو اس شیطان سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے یقینی ہے، لیکن آؤ شیطان ہر ایک کو بہکاتا ہے۔ ارے آپ کیا اماموں کو بہکا دیتا ہے، اماموں کو بہکا دیتا ہے، تبھی تو کبھی 3 رکعت پڑھانے کے بجائے 4 پڑھا دیتے ہیں، کبھی 4 پڑھانے کے بجائے 5 کے لیے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان ہمیں بھی نہیں چھوڑتا۔ اچھا ایک بہت پیاری بات ہمیں یاد آ گئی مولانا کی دعاؤں کے سہارے، محراب، جہاں امام کھڑا ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ محراب کہتے ہیں، محراب۔ محراب جانتے ہیں علامہ حسن صاحب کس کو کہتے ہیں؟ حرب سے بنا ہے۔ محراب کا مطلب لڑائی کی جگہ، کس سے؟ نمازیوں سے لڑائی مسجد میں نہیں ہوتی، باہر ہو جاتی ہے۔ کریکٹیوں سے لڑائی مسجد میں تو نہیں ہوتی، باہر بھلے ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ سوچیں گے اچھا اسی لیے وہ ڈنڈوا رکھا رہتا ہے کیا، وہ ایسا اس لیے لڑا رہتا ہے۔ محراب لڑائی کی جگہ، لڑائی کس سے ہوتی ہے؟ انسان سے نہیں، شیطان سے۔ شیطان سے امام لڑتا رہتا ہے، اور اکثر ہی نہیں 99% امام اس لڑائی میں کامیاب ہوتا ہے۔ شیطان کو شکست ملتی ہے، اس لیے اسے محراب کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن آؤ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ انی لانظر الى شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ نبی کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں جنات شیطان بھی اور انسان شیطان بھی جب عمر کو دیکھ لیتے ہیں راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے کہ شیطان بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آؤ اور بھی آؤ سنتے چلو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ کتنی عظیم الشان ذات ہے۔ حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عدل دنیا کے اندر بڑا مشہور و معروف ہے۔ علامہ محی الدین صاحب نے اپنی درسگاہ میں ایک طالب علم کو دیکھا کہ تقریر کا ملکہ بہت ہے، خطیب لاجواب بنا دیا۔ ایک کے اندر دیکھا ادب کا ملکہ بہت ہے، ادیب لاجواب بنا دیا۔ ایک کے اندر دیکھا فن منطق کا ملکہ ہے، منطقی اور فلسفی بنا دیا۔ استاد
اپنے شاگرد کے اندر جس فن کو نمایاں طور پر دیکھتے ہیں اسی فن میں اپنے شاگرد کو دسترس اور ید طولہ دلوا دیتے ہیں. لیکن دوستو اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے ایک ایسا استاد بھی ہے جس استاد کا نام محمد رسول اللہ ہے. حضرات وہ ایسے استاد ہیں کہ وہ دنیا کے کسی مدرسے میں پڑھے نہیں, کوئی انسان ان کا استاد نہیں, بلکہ استاد مصطفیٰ کا کون تو خدا استاد ہے. قرآن کا 27واں پارہ سورہ رحمان, الرحمن علم القرآن, رحمان پڑھانے والا قرآن, مصطفیٰ پڑھنے والے قرآن, رحمان سکھانے والا, مصطفیٰ سیکھنے والے. وہ استاد لاجواب, وہ استاد جس جگہ بیٹھ کر درس دے رہا ہے وہ درس کا لاجواب, اور اس درسگاہ میں پڑھنے والے تمام طلبہ لاجواب. نبی نے ابو بکر کو دیکھا, صداقت کا ملکہ ہے, صداقت میں ممتاز کر دیا. عمر کو دیکھا, عدالت کا ملکہ ہے, عدالت میں ممتاز کر دیا. عثمان کو دیکھا, سخاوت کا ملکہ ہے, سخاوت میں ممتاز کر دیا. علی کو دیکھا, شجاعت کا ملکہ ہے, شجاعت میں ممتاز کر دیا. میرے دوستو اب آؤ عمر فاروق کی عدالت کو دیکھو. آج اگر کوئی حاکم بنتا ہے ان کا قانون اپنے لیے کچھ اور ہوتا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے, غریبوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. لیکن عمر فاروق کے عدل کو دیکھو, عمر فاروق کے انصاف کو دیکھو. حضرات عمر فاروق ایک بار چلتے چلتے بازار میں تشریف لے گئے. بازار میں اونٹ بک رہے تھے. ان اونٹوں کے بیچ میں عمر فاروق نے دیکھا ایک یا دو اونٹ, روایتوں میں الگ الگ روایتیں موجود ہیں, 2 اونٹ مان لیجیے بڑے فربا ہیں, بڑے موٹے اور تازے ہیں. عمر فاروق پوچھتے ہیں یہ 2 اونٹ کن کے ہیں؟ لوگوں نے کہا اے عمر فاروق یہ اونٹ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں میرا بیٹا کہاں ہے, انہیں بلوایا جائے. عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلوایا, پوچھا بیٹا یہ تیرے اونٹ اتنے فربا اور موٹے کیسے ہو گئے؟ سب کے اونٹ تو کمزور لگ رہے ہیں, تمہارے اونٹ اتنے فربا موٹے اور تازے کیسے ہو گئے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سرکار میرے بابا ہمارے یہ اونٹ جو بیت المال کا چراگاہ ہے, اسلامی چراگاہ ہے, اسی اسلامی چراگاہ میں چرا کرتا ہے. عمر فاروق کہتے ہیں اسلامی چراگاہ تمہارے لیے نہیں عام لوگوں کے لیے تھی, تم نے اپنے اونٹوں کو وہاں پر کیوں چرایا اور تمہارے اونٹ اتنے فربا کیسے ہو گئے؟ بیٹا تو تمہارے لیے ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ اونٹوں کو بیچنے کے بعد جتنے میں تم نے یہ اونٹیں خریدی تھی اتنی قیمت تم رکھ لینا, زیادہ قیمت لے جا کر بیت المال میں جمع کروا دینا, بیت المال میں جمع کروا دینا. یہ عمر فاروق کا عدل و انصاف ہے, یہ عمر فاروق کی عدالت ہے. اب آؤ عمر فاروق کی عدالت کو دیکھتے چلو, وقت بڑا کم ہے, میں مختصراً عمر فاروق کی سیرت اور ان کی عدالت کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں جن کا نام حضرت ابو شہمہ ہے. مسلمانوں یاد رکھنا یہودی ہمارے آج کے دشمن نہیں ہیں, یہودی ہمارے بہت پرانے دشمن ہیں. ان یہودیوں سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے. بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہودی جتنے بھی مصنوعات ہیں ان سارے مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے, ان مصنوعات کو اپنے سے دور کر دیا جائے تاکہ ان کی طاقت کمزور ہو. میرے محترم بزرگوں دوستوں, یہودیوں نے سازش کی. ذرا دیکھیں تو صحیح عمر کا انصاف صرف باہر والوں کے لیے ہے یا اپنے گھر والے کے لیے ہے؟ حضرات باہر والوں کے لیے انصاف کرنا تو آسان ہے, لیکن گھر والوں کا جب انصاف ہو وہ انصاف کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں تو یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر آپ سے کہہ دوں گا جو عورت نماز نہ پڑھے ان عورتوں کا بنا ہوا کھانا آپ نہ کھاؤ. لیکن امام صاحب جب گھر پر پہنچیں گے اپنے گھر پر یہ مسئلہ ہوگا, عمل کرنا بڑا دشوار ہو جائے گا, عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن حق یہ ہے جو ہم کہیں ہم اس پر خود بھی عمل کریں. یہودیوں نے سوچا ذرا دیکھیں تو صحیح عمر کی عدالت کیسی ہے, عمر فاروق کیسا انصاف کرتے ہیں. ان کا انصاف, ان کا قانون, ان کا دستور آئین ضابطہ صرف گھر والوں کے لیے ہے, باہر والوں کے لیے ہے, یا صرف گھر والوں کے لیے ہے یا صرف باہر والوں کے لیے ہے. یہی سوچ کر یہودی نے سازش کی, ابو شہمہ کو بلا
بلایا اور بلانے کے بعد لے کر گئے، لے جا کر نبیذ پلا دی۔ مولانا محی الدین صاحب موجود ہے، نبیذ پینا جائز میرے دوست، اس میں نشہ نہیں ہوتا، اس میں نشہ نہیں ہوتا، اس لیے جائز یہ کہہ کر کے کہ یہ نبیذ ہے پلا دی۔ لیکن جب یہ پینے کے بعد گھر آئے تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ کے بیٹے ابو شہما نے آج شراب پی لی ہے۔ عمر فاروق کا یہ سننا تھا، آنکھیں غصے میں سرخ ہو جاتی ہیں، عمر فاروق کا تیور بدل جاتا ہے، گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو شہما دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں بیٹا کھانا کھا کے جلدی سے فارغ ہو جا، میں نے سنا ہے کہ تم نے آج شراب پی ہے، اب شراب پی اس کی سزا کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اللہ، ذرا عمر فاروق کی عدالت کو دیکھیے۔ عمر فاروق کے شہزادے بولتے ہیں بابا میں نے جان بوجھ کر کے شراب نہیں پی ہے، بلکہ یہودیوں نے سازش کر کے یہ کہہ کر کے یہ نبیذ ہے مجھے شراب پلا دی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں تو نے آخر پی ہی کیوں، تمہیں پینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حضرات عمر فاروق کی اہلیہ محترمہ سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے سرتاج سلامت شوہر، میرے بیٹے کو 80 درے مارنے کے بجائے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی اس سزا اور درے کی سزا کو دور کرنے کے لیے 80 مرتبہ چل کر پیدل حج کر لوں گی، میرے بیٹے کو معاف کر دیا جائے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میری شریک حیات میرے گھر کا بنا ہوا قانون نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ نبی کی شریعت ہے، میں نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گا، نبی کی شریعت پر عمل کروں گا، تمہاری باتیں نہیں سنوں گا۔ اللہ اللہ، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو عمر فاروق کی عدالت کو ذرا دیکھو۔ آج کی حکومتوں کے لیے ضروری ہے اے حکومتوں کان کھول کر سن لو، اسلام کمپاؤنڈ کے اس ذمہ دار ممبر سے میں تمہیں ذہن دے رہا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق عدل قائم کر دو، عمر فاروق کا انصاف قائم کر دو۔ اللہ کی قسم بھرشٹاچار دور ہو جائے گا۔ ان عدالتوں میں جو کیسز کے بھرمار ہیں، عدالتوں میں کیسیں موجود نہیں رہیں گی، جیل خانوں میں جو درجنوں سالوں سے سو رہے ہیں یہ جیل خانے نہیں رہیں گے۔ عمر فاروق اپنے بیٹے کو لے کر مسجد نبوی کے صحن میں پہنچتے ہیں اور ایک صحابی رسول کو بلاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں درہ دیا جاتا ہے، درے سے عمر فاروق کے بیٹے ابو شہما کو مارا جا رہا ہے۔ حضرت ابو شہما آج درے کی مار برداشت کر رہے ہیں، محض اس لیے کہ انہیں سازش کے طور پر نبیذ کہہ کر کے شراب پلاتی ہے۔ اللہ کبیرہ تاریخ میں آتا ہے حضرات ابھی 60 درے ہی عمر فاروق کے بیٹے کو مارے گئے تھے کہ آپ کی روح کی کچھ انسوئی سے پرواز کر گئی، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، لوگوں نے کہا امیر المومنین اب کیا کیا جائے؟ عمر فاروق نے کہا نہلانے کا انتظام کرو، تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ اللہ کبیرہ نہلایا گیا، جنازہ تیار کیا گیا، عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی، عمر فاروق کے بیٹے حضرت ابو شہما کو دفن کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا سرکار اب کیا کیا جائے؟ عمر فاروق کہتے ہیں 60 ہی درے مارے گئے ہیں، 20 درے باقی ہیں، وہ 20 درے میرے بیٹے ابو شہما کی قبر پر مار دی جائے۔ لوگوں ذرا عمر فاروق کی عدل کو دیکھو، عمر فاروق کے انصاف کو دیکھو، 20 درے ابو شہما کی قبر انور پر مارے گئے۔ حضرات رات گزری، آخر تھا ہی تو بیٹے کا درد کس کو نہیں ہوتا؟ عمر فاروق رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہیں۔ ایک صحابی رسول عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین غم زدہ مت ہوئیے، آج رات میں نے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کے قریب آپ کا شہزادہ ابو شہما 2 سبز حلے پہنے ہوئے قیام کیے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، اور مصطفیٰ کہتے ہیں اے ابو شہما تمہارے باپ نے تمہیں پاک کر کے بھیجا ہے، تمہارے باپ نے تمہیں پاک کر کے بھیجا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔
المختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے جو عدالت کی ایسی مثال قائم کیے کہ خدا کی قسم کسی کی بھی حکومت میں وہ عدالت کی مثال ہے، کسی بھی ملک میں وہ عدالت کی مثال ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے اسلام کمپاؤنڈ کے دانشوروں، ذرا ایمانداری سے آپ مجھے بتائیے گا، عدالت میں جو میزان رہتا ہے اس میزان کے ایک پتلا ہوتا ہے، اس پتلے کے آنکھوں کے اوپر ایک کالی پٹی بندھی بھی ہوتی ہے۔ کالی پٹی بندھی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت کے میزان میں چاہے اپنا آ جائے یا پرایا آ جائے، کسی کو دیکھا نہیں جائے گا، ہر ایک کے ساتھ صحیح فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن آج ہو رہا ہے الگ، آج اپنوں کے لیے الگ فیصلہ ہوتا ہے، غیروں کے لیے الگ فیصلہ ہوتا ہے۔ جیل کی سلاخوں میں آج بے گناہ مظلوم غریب انسان ہی رات اور دن گزار رہے ہیں، ورنہ جو مجرم ہوتا ہے وہ تو حکومت کی پناہوں میں ہوا کرتا ہے۔ آؤ عمر فاروق کو دیکھو، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بہت سارے ممالک فتح کیے گئے، مصر بھی فتح کیا گیا اور مصر کا بادشاہ عمر بن عاص کو بنایا گیا۔ لیکن مصر کے اندر جو دریائے نیل تھا وہاں کا یہ ماحول تھا کہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو سجا دھجا کر زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر کے دریائے نیل کے حوالے رات کی تاریکی میں اس لڑکی کو کر دی جاتی تھی تو دریائے نیل بہتا تھا، ورنہ دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، تیز سیلی آ جاتی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ یہ شکایت لے کر کے آئے۔ عمر بن عاص نے کہا لا یکون ھذا فی الاسلام ابدا، اسلام میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کسی اور مذہب کی ماننے والی نہیں ہو، کسی اور کی پیروکار نہیں ہو، کرو خوش نصیب اور خوش قسمت ہو تو کسی اور مذہب کے گھر والے کے یہاں تمہاری پیدائش نہیں ہوئی بلکہ اسلامی ماحول میں تم نے آ کے بولی ہے، اسلامی گھر میں تمہاری ولادت ہوئی ہے۔ تم اپنی خوش قسمتی پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے۔ عمر فاروق کی بارگاہ میں لیٹر لکھا گیا، عمر فاروق نے کہا تم نے صحیح جواب دیا، ہوا بھی یہی کہ دریائے نیل سوکھنے لگا، لوگ مصر سے ہجرت کرنے لگے۔ حضرات عمر فاروق نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا۔ کس کے نام؟ پہلے دور میں، آج سے 30 سال 35 سال پہلے یہ موبائل نہیں تھا، فون نہیں تھا۔ مولانا محی الدین مدرسے میں پڑھتے تھے، ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے، باپ کا لیٹر آتا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ اس خط کو کھولا جاتا تھا اور بڑی محبتوں کے ساتھ اسے پڑھا جاتا تھا۔ ایک بار پڑھنے میں تسلی نہیں ہوتی تھی، بار بار پڑھا جاتا تھا اور خط کا انداز محبت بھی الگ ہوتا تھا۔ موبائل میں تو اگر کبھی غصے میں ہیں، کسی کا فون آ جاتا ہے تو کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن خط میں یہ سب نہیں ہوتا میرے دوستو۔ تو کوئی بیٹا اپنے باپ کو خط لکھتا، باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، لیکن کبھی کہیں نہیں دیکھا گیا ہے کہ کوئی دریا کے نام خط لکھا ہو۔ یہ عمر فاروق کی ذات ہے کہ عمر فاروق نے کسی انسان کے نام خط نہیں تحریر فرمایا، دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ عمر فاروق کے خط کا مضمون اور ترجمہ یہ ہے، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام کمپاؤنڈ والوں محبت سے سبحان اللہ، اپنی بزرگوں کی تاریخ پڑھنے کی کوشش کرو۔ نوجوانوں، موبائل میں اپنی زندگی ستیہ ناش مت کرو، اپنی زندگی برباد مت کرو۔ موبائل اچھائی کا بھی مرکز ہے اور برائیوں کا بھی مرکز ہے۔ مولانا محی الدین صاحب کو ذمہ دار بنا کر کہتا ہوں، اسی موبائل میں ہم لوگوں کو اتنی قیمتی کتابیں مل جاتی ہیں جو قیمتی کتابیں ہم کتب خانے سے خرید نہیں سکتے۔ اسی موبائل میں سب کچھ ملتا ہے
نماز کا طریقہ ملے گا، وضو کا طریقہ ملے گا، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ ملے گا، سونے کا طریقہ ملے گا، جنازے کا طریقہ ملے گا، غسل کا طریقہ ملے گا، ماں باپ کا حقوق کیا ہے تمہیں ملے گا۔ لیکن اسلام کمپاؤنڈ والوں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک کا یوٹیوب میں تقریر نہ سننا، اگر سننا ہی ہو مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے ترجمان سبحان اللہ، سنیوں کا سننا، کتابیں پڑھنی ہو سنیوں کی پڑھنا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بات آگے بڑھ گئی، موبائل آیا، خط ختم، پروگرام بھی ختم، حضرات دریائے نیل کے نام خط گیا۔ اگر تو اللہ کے حکم سے بیٹھا ہے بس 2 منٹ بیٹھا ہے تو میری طرف دیکھے، میری طرف۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات کہوں، جمعہ کے دن میں بولا تھا، کچھ لوگوں کو ناراضی ہو گئی، کہہ دیتا ہوں بڑی پیاری بات ہے، مائک بند کرنا ہوگا کر دیں گے، ٹینشن نہیں، آواز اتنی ہے کہ وہاں تک آواز الحمدللہ پہنچ۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ داڑھی کی بات آئی تو میں کہتا ہوں، نہیں چالو ہے، وہ تو میں ایڈوانس میں ڈپوزٹ کے طور پر بول دیا۔ داڑھی، لوگ جتنی عمر ہو جاتی ہے اور ان کے چہرے پر اگر سنت رسول داڑھی سچی ہو تو اتنا ہی خوبصورت دکھنے لگتا ہے۔ یہ جو فلمستان کے جو لوگ ہیں نا، لاکھوں روپے کا میک اپ کروا کر کے آپ کو بیوقوف بنوانے آتے ہیں، ورنہ اسی وقت ان کا چہرہ دھلوا دیجئے تو دیکھنے لائق نہیں رہے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن ہمارے خانقاہوں کے، خواہ وہ خانقاہ کلپی شریف کا ہو، مہرارا کا ہو، کچھوسا کا ہو، بریلی کا ہو، بدایوں شریف کا ہو، مکن پور شریف کا ہو، کسی بھی خان کا ہو، کسی بھی سنی عالم کو دیکھ لیجئے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، چہرے کی داڑیاں سفید ہوتی جا رہی ہے، جتنی عمر بڑھے گی خوبصورتی اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نہیں بڑھتا جائے گا، یہی بات میں جمعہ میں کہا تھا تو کچھ لوگ بولے، کچھ لوگ ناراض ہو گئے، میں بولا یہ تو ابھی ٹیلر ہے، ایک جمعہ اور بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، مجھے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، بس میرا مولا خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک، کھاتے ہیں اس در کا، پیتے ہیں اس در کا، ہم کسی کے گھر کا تھوڑے نہ بے کھاتے شک، ہیں، بے شک، سبحان کھلاتے بھی مصطفیٰ ہیں، پلاتے بھی مصطفیٰ سبحان اللہ، ہیں۔ سبحان ہم کو اللہ، ہی نہیں، سب سنیوں کو، سبحان اللہ، سب مسلمانوں کو، ہم مصطفیٰ کے در کے بھکاری ہیں۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، بس بات ختم، کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیرے چلنے کی ضرورت۔ اب وہ لیٹر، وہ خط، وہ تحریر عمر فاروق کی دریائے نیل میں ڈال دی گئی ہے، پانی بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے۔ یہ عمر فاروق کی حکومت، بات ختم۔ عمر فاروق مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے منبر پر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک کہہ رہے ہیں، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا۔ لوگوں نے پوچھا، عمر بات سمجھ میں نہیں آئی، دوران خطبہ اچانک یا ساریہ جبل آپ نے کیوں 3 مرتبہ کہا؟ عمر فاروق کہتے ہیں، آذربائیجان مقام ناہوین میں مسلمان مجاہدین لڑ رہے ہیں، 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کا راستہ ہے۔ عمر مدینے میں ہے، عمر مدینے میں ہے، مقام ناہوین میں ہونے والی لڑائی کو دیکھ رہے ہیں، لڑائی کو دیکھ رہے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد مجاہدین اسلام آئے اور کہنے لگے، سرکار فلاں جگہ لڑ رہے تھے، کافروں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، ہم شکست کھانے والے تھے، اتنی دیر میں آواز آنے لگی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا۔ ہم لوگ پہاڑ کی طرف گئے، ہوا یہ کہ سارے کافروں کو ہم نے واسی میں جہنم کر دیا اور مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، مسلمانوں نے فتح کامیابی کے نعرے بجائے۔ اسلام کا کون والو، 1 منٹ میں بات ختم۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، یہ غلام ہے، غلام، سبحان اللہ، بے شک، یہ غلام ہے، غلام کس کے؟ مصطفیٰ کے، نبی کے۔ اگر میں کہوں فلاں سیٹ کا غلام ہے، ناراض، آستینوں پر لڑائی کے لیے تیار،
ہوں گے کہ نہیں؟ تو تم نے فلاں کا غلام کہا، لیکن سنی خوش ہو جاتا ہے جب کسی سنی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو نبی کا غلام، سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ نبی کی بارگاہ کی نوکری کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی کی غلامی ہر ایک کو قبول ہے، نبی کی محبت میں موت بھی قبول ہے۔ میرے دوستو، نبی کی غلامی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ غلام ہے عمر، اب عمر کی حکومت کا یہ حال، مقام نہوین میں لڑائی ہو رہی ہے، یہاں سے بول رہے ہیں، وہاں کے لوگ سن رہے ہیں، فون تو نہیں لگایا تھا 9820416978، یہی میرا بھی موبائل نمبر ہے، فون نہیں لگایا تھا، لیکن روحانی طاقت کے ذریعے عمر فاروق نے 1 مہینے کی مسافت تک اپنی آواز پہنچا دی، وہ لوگ سن لیے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں کے ذمے، اسلام کمپاؤنڈ والے، ہمارا زندہ نبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابرے رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، رستے میں ہے جا بجا سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے سبحان اللہ، بے شک، میری چشم عالم سے حضرات نبی زندہ۔ اب فیصلہ کیجئے، مقام نہوین میں لڑنے والے نبی کے صحابہ، نبی کے غلام عمر کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو ہم دیوانے اگر رسول کو اسلام کمپاؤنڈ سے پکار لیں تو کیا نبی نہیں سن سکتے؟ سبحان اللہ، بے شک، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرمایا، دوروں نزدیک کے سننے سنیو، بولو دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت، لاکھوں سلام۔ اچھا عمر، بس بات ختم، معاف کیجیے گا، عمر 1 مہینے کی دوری پہ دوربین لگایا تھا کیا؟ لیکن دیکھ رہے ہیں، تبھی تو مدد کی، دیکھ رہے ہیں۔ جب عمر دیکھ سکتے ہیں غلام ہو کر، تو کیا مصطفیٰ آقا ہو کر نہیں دیکھ سکتے؟ ارے ایسا دیکھ رہے ہیں تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، حافظ تبارک صاحب، سبحان اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت، لاکھوں سلام، یہ مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں۔ اچھا بات، دریائے نیل میں بھی عمر کی حکومت چلتی ہے، سبحان اللہ، بے شک، جب غلام کی یہ حکومت اور غلام کے فرمان کی یہ شان کہ جو کہتے ہیں وہ ہو جائے، اسلام کمپاؤنڈ والوں اب فیصلہ کرو، جب غلام کا یہ کمال ہے تو آقا کا کتنا کمال ہے، سبحان اللہ، بے شک، آقا کا کتنا کمال بے ہے۔ شک، سبحان اس لیے ہم سنی یہ کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کنجی کہے، سبحان اللہ، وہ زبان جس کو سب کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت، لاکھوں سلام، لاکھوں سبحان سلام۔ اللہ، بے شک، جب غلام کا یہ حال ہے، ان کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، ان کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوا، سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔